مومن صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا، زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو مومن ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر مومن کی جو تعریف بیان فرمائی ہے، آمنوا اشد حبا للہ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ مومن تو وہ ہے کہ جو میری ذات سے شدید درجے کی محبت کرتا ہو۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ہمارے وجود کے اندر جتنی چیزیں رکھی ہیں، جتنے اعضاء رکھے ہیں، تو خالق کائنات نے ایک خاص مقصد کے تحت ان کو رکھا ہے۔ اگر کان ہیں تو ان کا مقصد سننا ہے، ہاتھ ہیں تو ان کا مقصد پکڑنا ہے، قدم ہیں تو ان کا مقصد چلنا ہے، آنکھیں ہیں تو ان کا مقصد دیکھنا ہے، زبان ہے تو اس کا مقصد بولنا ہے، چکھنا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں دل عطا فرمایا ہے تو اس دل کا مقصد اس کے اندر محبت کا موجود ہونا ہے۔ اب جو دل اللہ نے عطا فرمایا ہے تو یہ دل اللہ رب العزت نے خالص محبت کے لیے پیدا فرمایا ہے کہ یہ محبت کی جگہ ہے۔ اب یہ انسان کی اپنی مرضی کی بات ہے کہ دل ہے تو محبت کے لیے، اب یہ انسان کی مرضی پہ منحصر ہے کہ اس دل کے اندر وہ کس قسم کی محبت رکھتا ہے، پاکیزہ محبت رکھتا ہے یا ناپاک محبت رکھتا ہے، جائز محبت رکھتا ہے یا ناجائز محبت رکھتا ہے، خالق کی محبت رکھتا ہے یا مخلوق کی محبت رکھتا ہے، خالق کی محبت رکھتا ہے یا دنیا کی محبت رکھتا ہے۔ اب دل ہے تو محبت کے لیے، اب یہ انسان کی مرضی پہ منحصر ہے کہ اس دل کو وہ کس محبت کا مرکز و محور بناتا ہے۔ وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے ایسا دل عطا فرمایا ہے کہ جس دل کے اندر یا خدا کی محبت ہوتی ہے یا خدا کے مصطفیٰ کی محبت ہوتی ہے۔ اور محبت کا ایک معیار ہونا چاہیے، محبت کا ایک معیار ہونا چاہیے۔ بندے کو جو زیادہ عطا کرے، جس کے احسانات بندے کے اوپر زیادہ ہوں، جس کی نوازشات بندے کے اوپر زیادہ ہوں، جس کا کرم بندے کے اوپر زیادہ ہو، بندے کو محبت اس سے کرنی چاہیے۔ اب خدا نے بندے کو کتنا کچھ عطا فرمایا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم دنیا کی نعمتوں کا شمار کریں، آسمان اللہ نے عطا فرمایا، زمین اللہ نے عطا فرمائی، ہوا اللہ نے عطا فرمائی، سورج کی تپش روشنی اللہ نے عطا فرمائی، چاند کی چمک اللہ نے عطا فرمائی، ستاروں کی دمک اللہ پاک نے عطا فرمائی، سمندر کی روانی اللہ پاک نے عطا فرمائی، زمین کا پھیلاؤ اللہ پاک نے عطا فرمایا، یہ سرسبز چیزیں اللہ پاک نے عطا فرمائی، اور پھر اللہ پاک نے انسان کو اتنا حسین وجود عطا فرمایا۔ یہ ساری نعمتیں اللہ پاک نے بندے کو عطا فرمائی، اور پھر وہ سخی بھی ایسا ہے کہ اس نے کبھی احسان نہیں جتلایا۔ دنیا کے اندر تو کوئی 100 روپیہ بطور قرض کسی کو دے دے تو 10 دفعہ وہ احسان جتلاتا ہے۔ اللہ رب العزت کیسا سخی ہے کہ اتنا کچھ عطا فرما دیا، احسان نہیں جتلایا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر اس خالق نے اپنا محبوب عطا فرمایا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو، اگر میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے اتنا کچھ عطا فرمایا ہے کہ تو اس کا شمار ہی نہیں کر سکتا۔